بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZDK وائس آف پیس، جس کا مقصد پوری دنیا میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ بات چیت کرنے پر اس کے تجربے سے، ان کی باتوں سے، ان کے کردار سے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا، اور یہی ایک مقصد ہے اس کا، کیونکہ امن کے دائی، امن کے رنگ، ZDK وائس آف پیس کے سنگ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت جناب ولایت صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سیاست کے حوالے سے اگر کہیں، یا سماجی حوالے سے کہیں، یا ایز اے انسان کہیں، تو ان کا قد بہت بڑا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا پیش آتے ہیں، اور اپنی خدمات کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو یا سماجی حوالے سے۔ تو آج کی نشست میں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے ایک تو زندگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت تک کیسا یہ محسوس کر رہے ہیں اتنا وقت گزارنے کے بعد، اور ماشاءاللہ حشاش بشاش اسی طرح نظر آ رہے ہیں، اور جتنا بھی انہوں نے ماضی میں جو تجربات حاصل کیے دنیا داری کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، یہ ساری باتوں کا احاطہ کریں گے اس نشست میں۔ تو میں صاحب آپ کو شکریہ کہتا ہوں اپنے پروگرام ZDK وائس آف پیس پہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان، اور پاکستان کہاں سے، اور تھوڑا سا اپنا بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا گزرا، اور اس کے بعد پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ موضوع بہت بڑا ہے، جی، اور یہ آپ جو پروگرام بنا رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ جی، آپ اس میں مختصراً کوئی ایک ٹاپک پہ بات کر لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک گاؤں ہے کھاریاں میں، تحصیل کھاریاں میں، ضلع گجرات، تحصیل کھاریاں، گاؤں ہے مرزا طاہر، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور پچھلے 50 سال سے ڈنمارک میں ہوں، اور یہاں مزدوری کرنے آیا تھا، کام کیا ہے، بزنس کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے لیے جو کر سکتے تھے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ذرا دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈنمارک کی زندگی تو بڑی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، اور بہت اچھے طریقے سے گزارے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا پاکستان آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا بچپن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، شرارتی تھے، سنجیدہ تھے، یا کیا کچھ کرتے تھے، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، یہ عام بچے کا ایک بچپن تھا، عام سے بچے کا، ٹھیک ہے، جو شرارتیں بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ مجھے مسجد جانے کا بڑا شوق تھا، اچھا، میں جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں اور دوسرے شہر تک جاتا تھا بچپن سے ہی۔ اور یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ جس مسجد میں جاتے ہیں وہاں کے امام آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جمعہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو سننے جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں، اور یہ شوق تھا میرا مسجد جانے کا، اور نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کھیل کود جس طرح سے باقی بچوں کا ہوتا ہے وہ بھی تھا، اور اللہ کا شکر ہے بڑے اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ وہاں پرائمری اسکول گئے، مڈل گئے، ہائی اسکول گئے، کالج گئے، پھر کالج چھوڑ کر سیدھے ادھر آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، شروع سے ہی آپ کو، یا لڑک پن سے ہی آپ کو یہ سیاسی حوالے سے سرگرمیوں میں حصہ لینا، یا اس طرح کے مطلب ہے پروگرامز وغیرہ میں یہ شوق تھا شروع سے؟ ہوتا ہے نا ایک، دیکھیں اصل میں شوق ایک آپ کو ماحول ملتا ہے، دنیا داری جو آپ سیکھتے ہیں نا، سیاست تو بعد میں آتی ہے۔ پہلی بات تو ہوتی ہے کہ آپ جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا، اس گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس گھر کا ماحول آپ پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا میرے دادا جی جو ہے اللہ انہیں بخشے، وہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بزرگ، اچھے اچھے سمجھدار اور بڑے اچھے لوگ آتے تھے، تو وہ شام تک جو ہے نا ان کی بیٹھک میں حقے چل رہے ہوتے تھے، چائے پانی، اس وقت چائے تو نہیں تھی، یہ لسی پانی تھا، تھوڑا بہت کھانا دوپہر کے وقت، اور یہ وہ جس طرح سے ان کے دوست آتے تھے، جس طرح کا دوست آتا تھا اسی طرح کا وہ ہوتا تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے جو ہے نا مسائل جو ڈسکس کرتے تھے، وہ اس کو پنجابی میں پریا کہتے ہیں، وہ پریا ہی بنی رہتی تھی۔ تو میں اکثر ان کی باتیں سنتا تھا، مجھے اس سے کوئی اس وقت خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن بغیر دیکھے، بغیر سوچے وہ رنگ چڑھ رہا تھا، یعنی کہ وہ چیزیں سیکھ رہا تھا میں، جو بچپن میں بغیر کہ آپ فیل بھی نہیں کرتے، لیکن آپ چیزیں جو دیکھتے ہیں نا وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور آپ کی عادت بنتی جاتی ہے۔ تو جب میں ادھر آیا
بچپن میں بھی وہاں بھی کئی چیزیں ایسی ہوئیں جس میں میں نے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی، کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں، لیکن یہ تو بڑی تفصیل سے پھر بات ہوتی ہے نا، اسے مختصر کرتے ہیں۔ جب میں یہاں آیا تو اس وقت کیا تھا، میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا تھا کہ جو بھی میرے دادا جی کے پاس آتا تھا اس کی مدد کرتے تھے۔ والد صاحب میرے جو پولیس میں تھے، وہ تو شہر میں تھے، آتے تھے جاتے تھے، کبھی کبھی میں ان کے پاس بھی جاتا تھا، لیکن زیادہ جو ہے نا دادا جی کے پاس رہتا تھا۔ تو اللہ انہیں بخشے، وہ بڑے جانے پہچانے تھے، اور ان کے پاس جتنے لوگ آتے تھے وہ طرح طرح کے مسائل ہوتے تھے ان کے، وہ اپنے طریقے سے ہر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سچ بولتے تھے، لوگوں کی عزت کرتے تھے، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں جو ہے نا پوری کوشش کرتے تھے۔ اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی میں اپنا سوچوں، وہ اس کا سوچتے تھے، یہ نہیں اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور لوگوں کے نام بڑے اچھے انداز سے لیتے تھے، لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں میں نے دیکھی، اور اس وقت تو محسوس نہیں کی نا زیادہ ہمارا ٹائم تو اپنی کھیل کود میں، اسکول میں اس طرح سے گزر جاتا تھا، لیکن دیکھ رہے تھے، ان کے پاس کبھی بیٹھنے کا موقع بھی ملتا تھا تو بیٹھتے تھے، سنتے تھے ان کی باتیں، جو مسائل تھے کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ ان کا جو ہے نا بندے کا پتہ چلتا ہے جو کردار ہے وہ کیسا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں ان جیسا بن گیا ہوں، بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے کوشش کی۔ یہاں آیا ہوں تو دیکھا لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس وقت جب میں آیا تھا میں تو بالکل ینگ تھا، تو لوگوں کے مسائل تھے، مجھے انگلش آتی تھی، یہاں جو آئے ہوئے تھے مجھ سے بڑے لوگ، انکل تھے، ماموں کسی کو کہتا تھا، کسی کو چچا کہتا تھا، تو وہ سارے مجھے اپنے بیٹے کی طرح، چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ تو جس کو مسئلہ ہوتا تھا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی نے رجسٹر ہونے کے لیے جانا ہے کونسل میں، کسی نے وکیل کے پاس جانا ہے، بچے منگانا ہے، کسی نے اپنا جو ہے نا ویزا جو ہے ایکسٹینڈ کرانا ہے، تو مختلف قسم کے مسائل تھے، مختلف جگہوں پہ، کام کی جگہوں پہ مسائل ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا، ٹریڈ یونین ہماری جو ہے نا اپنی لیبر یونینز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے نا ان کے مسائل ہوتے تھے، تو جہاں بھی مسئلہ ہوتا تھا نا ان کو ضرورت پڑتی تھی اپنے بندوں کی، تو میں جو ہے نا اسپیئر تھا، یعنی کہ میں نے اپنا کام چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ چلے جانا ہے۔ تو اس طرح سے شروع سے شوق تھا، اور مجھے پیار تھا اپنے لوگوں سے، کیونکہ میں ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا، اور وہ مجھے بالکل اپنا بیٹا بھائی سمجھتے تھے، بہت پیار عزت سے پیش آتے تھے، میں ان کے ساتھ بڑے پیار عزت سے پیش آتا تھا۔ تو یہ ایک رشتہ تھا جو آتے ہی بن گیا، یہ ایک راستہ تھا جو آتے ہی پکڑ لیا، تو اسی پہ چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کا مطلب یہ تو آپ کو پھر یہ جینیٹک آپ کے اندر یہ حب یا عقیدت ہوئی کہ لوگوں کی مدد کرنا، جیسا میں نے دیکھا ایسا میں نے کرنے کی کوشش اور کر بھی رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہاں آ کر جو صاحب آپ جیسا آپ نے بتایا کہ 50 سال ہو چکے ہیں یہاں، اچھا ان 50 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں نہ آتے تو پاکستان میں کیا یہی سلسلہ ہوتا آپ کو سیاست؟ نہیں، پاکستان میں نے پولیس میں جانا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے پولیس افسر بننا تھا۔ اچھا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہاں بنتا تو میں شاید بڑا راشی بن جاتا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ادھر آ گیا ہوں، تو ایسا نہ موقع ملا نہ ایسا کیا۔ نہیں، پولیس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو موقع نہیں ملتا تو نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ ایسا موقع ملا نہ ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں جب آئے آپ تو شروع میں آپ نے کافی مدد بھی کی لوگوں کی، اور اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ شیخ صاحب اس وقت انڈیویجول کیسز تھے، لوگوں کی انڈیویجولی مدد کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم نے تنظیمات بنائی، آپ کو پتہ ہے البسون میں تنظیم بنا لی۔ سب سے پہلے تو میں ہماری ایک جگہ ہے موب ہیمن، وہاں کی جو ہے نا وہاں کے رہنے والوں کی ایک تنظیم تھی جو مفت میں کام کرتی ہے لوگوں کے، یعنی کہ محلے میں مختلف ذمہ داریاں نبھاتی ہے، تو مختلف ایکٹیویٹیز کرتی ہے، جسے ہم ببو آفینی کہتے ہیں، وہاں کے رہائشیوں کی تنظیم۔ تو پہلے تو میں اس میں ایکٹیو ہو گیا، تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ وہاں ہمارے اس محلے میں جو سینٹر تھے ان میں سے 4 سینٹر تھے، اور ان میں جو ہے نا ہال تھے، تو اس میری ایکٹیویٹی کی وجہ سے کہ میں وہاں جا کر مفت میں کام کرتا تھا، جب میٹنگ ہوتی تھی تو میں کرسیاں بھی لگا رہا ہوتا تھا، تو جب لوگ چلے جاتے تھے میٹنگ سے کرسیاں اٹھا رہا ہوتا تھا، صفائیاں کر رہا ہوتا تھا، یعنی مفت میں۔ تو وہ جو میری ایکٹیویٹی تھی نا، ان کے اشتہار تقسیم کر رہا ہوتا تھا اور ساری چیزیں، اس کی وجہ سے بڑے خوش تھے وہ۔ تو جو اصل میں ذمہ دار لوگ تھے نا، ان کو ایک ینگ سا لڑکا ملا تھا جو بڑی ذمہ داری سے ان سے بھی زیادہ کام کرتا تھا اس ببو فائننگ میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا یار تم اتنے ایکٹیو ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک ہال لے لو اور اس میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دو۔ اب ہم لوگ ایسے ہیں کہ جب موقع ملے تو دل میں حرارت ہے نا ایمان کی، جیسے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی
شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں دل اپنا پرانا پاپی تھا صدیوں سے نمازی بننا. ہمارے پاس کوئی نمازی نہیں تھا اس وقت. جب ہمیں ہال ملا تو ہم نے مسجد بنائی. اور بلکہ اس وقت کے لوگ جو ہے نا کئی کہتے تھے جی یہاں ویٹ لفٹنگ کا کلب بناتے ہیں, کوئی کچھ کہتا تھا, لیکن میرا ایک ہی تھا کہ مسجد بنانی چاہیے. تو مسجد بن گئی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 دہائی سے زیادہ گزر گیا وقت اس مسجد کو ایلبسٹون میں. نہ اس کا ہم نے بجلی کا بل دیا, نہ پانی کا بل دیا, نہ کرایہ دیا ہے. وہ مفت میں ہمیں ملا. اور وہ ایسا ایکٹیویٹی سینٹر بن گیا مسجد کے حوالے سے کہ ایسی مسجد بنی جہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی, اور مفت میں چل رہی ہے تب سے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو موقع دیتا ہے تو پھر اس کا انعام بھی دے دیتا ہے. آپ کو موقع ملے, آپ خلوص سے کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک انعام مل گیا. اسی طرح سے پھر ہم نے ایلبسٹون میں ایک بڑی تنظیم بنا لی جو آج تک رہی, جس کے حاجی مشتاق صاحب ہوا کرتے تھے بعد میں جب میں چھوڑ کے آ گیا. پھر پاکستان سوسائٹی پورے ملک میں بنا لی ہم نے. اور پھر ہم نے گیسٹ ورکر کونسل بنا لی, مختلف تنظیمات کو ساتھ ملا کر, ترکیوں کو, عربوں کو, اور یوگوسلاویا کے لوگ بھی تھے. اور اس کے بعد تنظیم تھی اپنے یونان والوں کی. تو وہ ایک چھوٹی تنظیم تھی, 7-8 تنظیمیں تھیں. تو 5 سال تک تو ہم اس میں کام کرتے رہے. حکومت کے ساتھ جو ہے نا مختلف پارلیمنٹیرین کو بلاتے تھے, ڈیبیٹس کراتے تھے, اپنے مسائل بتاتے تھے, اور کوشش کرتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہوں, تو ہمارے لیے کوئی اچھی پالیسی بنے. تو اس کے بعد ہم نے ایک بڑی تنظیم بنائی انسم کے نام سے. پہلے میں اس کی لیڈرشپ میں تھا, پھر یہ انسم کی لیڈرشپ میں تھا. تو انسم میں کس سال کی بات ہے صاحب؟ یہ جب ہم نے بنائی تھی, یہ 77 میں ہم نے بنا لی تھی, بلکہ 76 سے ہی ہم نے شروع کر دی تھی. اور 77, 78, 79, 80, 81 یہ تو تھی گیسٹ ورکر کونسل, جسے ہم ڈینش میں کہتے ہیں گیسٹ آبارنس فیلوشپ. تو وہ GFR کے نام سے مشہور ہو گئی. تو ہم اس میں کام کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے انسم کے نام سے بنائی, انوانترا فائننگ اینڈ سامن سلوٹنگ, یعنی کہ ایک بڑی تنظیم جس میں 135 تنظیمات ہم نے اکٹھی کر لی سارے ملک سے. اچھا. تو اس میں مختلف کمیونٹی کی مختلف کمیونٹیز کے لوگ تھے, اور میں اس کی لیڈرشپ میں تھا. تو پھر ہمیں موقع ملا. پھر اسی وقت ہم اتنے پاورفل, یعنی کہ ہمارا پاورفل تو ہم کبھی نہیں ہوئے, لیکن ہمارا اثر رسوخ ایسا ہوا کہ ہم نے جو 83 کا قانون تھا جس میں ہم نے اپنے سارے حقوق لے لیے تھے. اب تو دیکھو سختیاں کرتے کرتے بہت سارے حقوق انہوں نے واپس لے لیے. تو ہم نے 83 کے انوانترا لا گیوننگ جو بنی تھی نا, یعنی اولیننگ لون جسے کہتے ہیں, جو آیا تھا, اس میں ہم نے جتنے یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے رتس کھراؤ, یعنی کہ ان کا قانونی حق لے لیا تھا کہ اپنی فیملی بلا سکتے ہیں. اور پاسپورٹ لینا آسان کرا لیا تھا. یعنی بہت ساری چیزیں ہم نے کرا لی تھیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جو نظریہ آپ رکھتے ہیں, جن چیزوں کے لیے آپ فائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آپ کے مد مقابل جو ہوتے ہیں مخالفت کرنے والے, وہ دوسری طرف سے کوشاں ہوتے ہیں. اگر ان کو اثر رسوخ زیادہ مل جاتا ہے تو وہی چیزیں جو آپ اچیو بھی کر چکے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جو قوانین آپ نے بنائے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے. اگر آپ مضبوط ہیں, آپ کی حمایت زیادہ ہے, آپ زیادہ آرگنائز ہیں, تو آپ وہ سارے حقوق لے بھی لیتے ہیں, پہلے بھی رکھتے ہیں, مزید لیتے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب کچھ سالوں کے بعد انسم پھر اکٹھی نہ رہی. میں کیونکہ پھر سٹی کونسل کا ممبر بن گیا. آپ کو پتہ ہے 16 سال میں کوپن ہیگن کی سٹی کونسل میں رہا ہوں. پہلا الیکشن یہ کس سن میں آپ نے کیا؟ یہ 93 میں. یہ اس کا پاکستان سوسائٹی کا الیکشن تو میں نے 76 میں پہلی دفعہ حصہ لیا تھا نا. اچھا, یعنی 76 میں پاکستان سوسائٹی کا قیام آپ نے 75 میں شروع ہوئی تھی. یہ ساری ڈسکشنز ہم نے ایک کنٹرولنگ کمیٹی بنائی تھی جس میں بڑے بڑے اچھے لوگ تھے. میاں اشرف صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ظفر بٹ ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ماسٹر رحمت خان صاحب ہوتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. بہت سارے سینئر لوگ جو میرے چاچا ماموں بڑے بڑے لوگ تھے. تو میں تو بالکل سب سے چھوٹا میں تھا. اچھا. تو ہم نے یہ پاکستان سوسائٹی 75 میں شروع کی. تو 75 میں جب شروع کی تو اس وقت تو ابھی نئی بنیاد ہم نے رکھی تھی. تو پھر جب 76 کے الیکشن ہوئے تو اس میں پہلے تو لوگ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, کہتے تھے یار چھوٹا سا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلا یار یہ جن شہروں میں یہ رہتا ہے, مثلا ایلبسٹون اور یہ قریب کے شہر جو تھے, ان میں تو میری بڑی پاپولیرٹی تھی کہ بھئی یہ کام آتا ہے. یہ کس کمیون میں, کوپن ہیگن کمیون میں آپ نے لڑا تھا پہلا الیکشن؟ ہم نے پورے ڈنمارک میں الیکشن کرایا تھا. ہم نے الیکشن کرایا تھا اوڈنسے میں. نہیں, یہ کمون کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا دوسرا پاکستان سوسائٹی کا؟ اچھا. تو ہم نے مختلف شہروں میں, ایلبسٹون میں بھی, عیسائی میں بھی, اس کے بعد ٹاسٹروپ میں بھی,
یہ کوپن ہیگن میں، ویسٹربرو میں، ناروبرو میں، گلیڈسیکسے میں، تو مختلف جگہوں پہ. اس کا مطلب الیکشن میں آپ الیکٹ ہوئے تھے پھر پاکستان سوسائٹی کے صدر، اور پھر ہم الیکشن کرواتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کے بعد جب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم انسم میں تھے. اب میں تو آگے نکلا ہوں، پاکستان سوسائٹی سے جی ایف آر میں آ گیا، اس کے بعد انسم میں آ گیا. تو انسم کے جب ہم انسم میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھیں. میں ان کا ذکر کروں گا تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. جو میں سمجھتا تھا کہ کوپن ہیگن ڈنمارک کی سب سے بڑی سٹی کونسل ہے، تو اس میں ہم بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں آئیں. کیونکہ اس میں آ جانے کے بعد آپ کا جو یہ لوکل ٹی وی نیون کمیشن ہوتا ہے جو آپ کو ٹی وی کے لائسنس دیتا ہے، ریڈیو کے دیتا ہے، وہ بھی ان کے یعنی آپ اس میں آ سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے یہ ٹیکسیوں کے لیے جو بلنگس ہوتی ہیں، یعنی آپ کو ٹیکسی کی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے ٹیکسی شروع کرنے کے لیے. تو یہ بڑے مسائل تھے ہمارے لوگوں کے. بہت سارے لوگوں کے ٹیکسی انہوں نے واپس لے لی تھی. تو اس میں آ کر یعنی سٹی کونسل کا ممبر بننے کے بعد میں اس میں جا سکتا تھا. تو جب میں آیا تو مختلف کمیٹیوں میں جب مجھے موقع ملا تو میں ایک تو ہماری ہوور تھی، یعنی ہمارے جو ہے نا یہ پورے ڈویژن کی ڈیولپمنٹ کمیٹی تھی جس میں ٹرانسپورٹ بھی تھی، ہاسپٹلس بھی تھے، سارا اس میں بھی میں آیا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا ایجوکیشن کمیٹی میں بھی آیا ہوں، اور یہ خاص کر ٹیکسی کے لیے جو کمیٹی تھی اس میں 12 سال رہا ہوں. اور ہمارے جو ہے نا یہ ریڈیو اور ٹی وی کے اجازت نامے دینے والی جو کمیٹی اس میں بھی 12 سال رہا ہوں. تو اس طرح سے مختلف کمیٹیوں میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں جا کر میں نے جہاں اپنے لوگوں کے مسائل کوپن ہیگن میں اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہم چاہتے تھے اپنی کوپن ہیگن کمون میں جب بل پاس کرنے کے بعد یا ان پہ ڈسکشن کے بعد ہم حکومت کو فارورڈ کریں، تو اس طرح کی چیزیں، تو اس میں مجھے بڑا موقع ملا. لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ انسم تتر بتر ہو گئی، منتشر ہو گئی. جو ہم نے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی ہوئی تھی جس میں 135 تنظیمات تھی، وہ سب جو ہے نا بکھر گئے. تو ان کے بکھر جانے سے پھر ہمارا اثر رسوخ کم ہوتا گیا. تو پھر جو ہے نا ہمارے مخالفین مثلا دینس کے فل کے پارٹی بڑی زور پکڑ گئی ہے اور وہ ہمارے خلاف تھے. اب ان کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی تھی. وہ مڈل میں آ گئے. پہلے یہ رڑکھیل ونسا والے مڈل میں تھے نا، ان کی جو ہے نا مڈل پارٹی ہوتی، جس طرف ہو جاتے تھے لیفٹ ونگ کے ساتھ مل جائیں ان کی حکومت بنتی تھی، رائٹ میں چلے جائیں ان کی بنتی تھی. لیکن بعد میں ہماری بد نصیبی کہیں یا ان کی محنت کہیں کہ دینس کے فل کے پارٹی جو ہمارے خلاف پارٹی ہے ان کی وہ پوزیشن آ گئی کہ وہ جس طرف بھی جائیں ان کی حکومت بنتی تھی. تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے. مثلا جب ان کو رائٹ ونگ کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع ملا، حکومت کے یہ حکومت میں خود کبھی نہیں آئی، انہوں نے کبھی منسٹرشپ نہیں لی، لیکن یہ سپورٹ کرتے تھے. اور انہوں نے ان کا ایگریمنٹ کیا تھا، مثلا وینسا والوں کے ساتھ ان کا کیا تھا، انہوں نے وینسا کے ساتھ یہی کر رکھا تھا کہ جو اکنامکس کے پالیسی کا یعنی کہ معیشت کی معاشی پالیسیاں آپ کی چلیں گی، اور اولیننگ پالیسی کی یعنی غیر ملکیوں کے بارے پالیسیاں جو ہے نا وہ ہماری چلیں گی. یعنی کہ جو سختیاں وہ کرنا چاہتے تھے ان کو روکنا بڑا مشکل تھا. اسی وجہ سے میرا وینسا میں، آپ کو پتہ ہے وینسا میں میری کتنی پوزیشن تھی، یعنی جو مرکزی تھے نا پاورفل گروپ وینسا کے اندر، لبرل پارٹی کے اندر، میں اس میں تھا. پرائم منسٹر کے ساتھ میرے کتنے قریب تھا، میں کتنا قریب تھا، کتنے منسٹر تھے جن کے ساتھ کتنا قریب تھا. تو یہ ساری گڑبڑ ہوگی جب انہوں نے مجھے صاف طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو ولایت خان، اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں تو ہم تو حکومت میں نہیں رہ سکتے، اب چپ کر کے صبر کر کے ہمیں چلنا ہوگا. تو میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں تو ورکر ہوں نا، میں نے تو اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی، میں کس لیے بیٹھا رہوں، میں نے کون سی پوزیشن بنانی ہے اپنی. تو اس طرح سے ہمارے اختلاف ہو گئے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کام کرنے کا ڈنمارک میں بڑا مزہ بھی ہے اور موقع بھی مل سکتا ہے، بندہ کام کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے مجھے سیاسی حوالے سے یا لوگوں کی جب ہم اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں نا شیخ صاحب، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسائل ہمارے صرف اس لیے ہیں کہ ہم کم ہمت ہیں. اگر آج ہم ہمت کریں، آرگنائز ہو جائیں، مل کر کام کریں، اپنے مسائل حل کرانا چاہیں تو حل ہو جائیں گے. جب لوگ ہمارے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، نہیں اتفاق میں آپ کو بتاؤں اصل مسئلہ کیا ہے، جب بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ان کی جابز اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہ مسائل نہیں رہتے، تو تھوڑے لوگ جب رہ جاتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، تو جن کے مسائل نہیں ہیں وہ ان کی سپورٹ کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں ہی نہیں، اور جن کے ہیں بیچاروں کے بہت زیادہ ہیں، اور جن کے مسائل نہیں ہیں وہ تنظیمات کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. بے شک انہی تنظیمات کی وجہ سے ان کو یہ فروٹ ملا، لیکن وہ پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے،
ہمیں تو پاسپورٹ مل چکے ہیں، ہمارے تو بچے کامیاب جا رہے ہیں، ہماری تو فیملیز آ چکی ہیں. تو پھر اس طرح سے وہ جب ساتھ نہیں دیتے کسی ایسی تحریک کا جس کی وجہ سے ان کو فروٹ ملا ہے، تو اس طرح سے اب یہ صرف ہماری بات نہیں ہے. اب یہاں کی لیبر تنظیمات کو دیکھ لیں، یہاں کی ڈنمارک کی جو لیبر تنظیمات ہیں انہوں نے لوگوں کو متفق کیا، ممبر بنے، تو ایک کال پہ 80 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے ڈیمونسٹریشن کے لیے. لیکن وہی تنظیمات فائٹ کرتے نہیں تو لیبر کے مسائل حل ہو گئے، ان کو حقوق ملتے گئے. آج وہ اپنی انہی لیبر پارٹیز کے ساتھ یعنی لیبر تنظیمات کا ساتھ نہیں دیتے، ممبرشپ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم تو ویل آف ہیں. تو پھر اس طرح سے تھوڑے لوگ رہ گئے، پھر لیبر تنظیمات کمزور ہوتی گئیں، اب لیبر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو جو حقوق ملے وہ غصب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فائٹ کرتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ سب مل جاتے ہیں.